کشمیر بنے گا خود مختار والا، کیا آپ منظور پشتین اس کی سپورٹ کرتا ہے؟ تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ آزاد کشمیر حکومت اس میں شامل ہے یا کوئی اور لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ آپ آزاد کشمیر کے لوگوں سے مخاطب ہوں؟ اس میں پاکستانی فوج اور اداروں کا کردار ضرور ہوگا۔ آپ لوگ فوج سے کس بدلے کی بات کرتے ہیں؟ اگر مجھے آرمی چیف نے یہ بات نہ کی ہوتی کہ آپ لوگوں کو پیار سے ڈیل کرنا ہے تو آپ کو ہٹانا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ سب سے پہلے منظور صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ سب سے پہلے ہم شروعات لیں گے اس سے کہ جو گزشتہ دنوں این ایس ایف کا ایک کنونشن ہونا تھا جس میں آپ کو مہمان خصوصی انوائٹ کیا گیا تھا، آپ نے حامی بھی بھر دی تھی وہاں پہ جانے کی، تو کیا این ایس ایف کا جو نظریہ ہے کشمیر بنے گا خود مختار والا، کیا آپ منظور پشتین اس کی سپورٹ کرتا ہے؟ کشمیر بنے گا خود مختار، یہ نعرہ میرے خیال میں اس کے حوالے سے کافی سارے سروے بھی ہو چکے ہیں۔ ان سروے کے ریکارڈ جو آزاد سروے ہوئے ہیں، بلکہ ایک ایسا سروے بھی ہوا ہے جس میں 10,000 لوگوں تک سے پوچھا گیا ہے۔ ان سروے کے ریکارڈز چیک کرے، پھر آپ لوگ سوچیں گے کہ کشمیری کیا چاہتے ہیں۔ واقعی کشمیری لوگ اپنے ریاست کا جو تاریخی طور پر ان کا ریاست رہا ہے، ان کا اختیار اپنی ہاتھ میں چاہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہماری سرزمین ہے، اللہ کے بعد اس پر ہمارا ہی اختیار ہونا چاہیے، اور یہ دنیا کا ہر قوم تقریباً اسی فلسفے پہ چلتی ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کشمیریوں کو اجازت دی جائے، حق دی جائے کہ وہ رائے دہی کرے، جو بھی کشمیریوں کا فیصلہ ہوگا وہ مجھ بشمول اس دنیا میں رہنے والے، میں یقین سے کہتا ہوں اکثریت کا فیصلہ ہی ہوگا۔ تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم وہ چاہتے ہیں جو کشمیری چاہتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے حامی بھری وہاں پہ جانے کی، کشمیری قوم سے مخاطب ہونا تھا آپ کو، اسی سے 2 دن پہلے آپ پہ 3 ماہ کے لیے پابندی لگ جاتی ہے آزاد کشمیر داخلے پہ، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ آزاد کشمیر حکومت اس میں شامل ہے یا کوئی اور لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ آپ آزاد کشمیر کے لوگوں سے مخاطب ہوں؟ میرے خیال میں اس میں پاکستانی فوج اور اداروں کا کردار ضرور ہوگا، کیونکہ محکوم قوموں کی یکجہتی یہ ان قوموں کی جدوجہد پر مثبت اثرات مرتب کرتے ہیں، اور یہی یکجہتی انتہائی ضروری ہے۔ ظاہر سی بات ہے ان کے ساتھ اختلاف کوئی ضرور رکھ سکتا ہے کہ آپ کی جو بات ہے خود مختاری کا یا کوئی اور دعویٰ ہے کسی کا، وہ کیسے غلط ہے، مگر ان کو بولنے کا حق ضرور ہے، مگر یہاں پر بولنے کا حق نہیں دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اگر یہ کشمیر حکومت نے خود کیا ہے تو میں کشمیر کے وزیر اعظم کو یہی پیغام دوں گا کہ بے فکر رہے، کم سے کم پی ٹی ایم کی وجہ سے کشمیر میں کوئی بدامنی نہیں ہوگی، کشمیر میں کوئی انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر کسی کو یہ ڈر ہے کہ اس تحریک کی یہاں آنے سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف آواز توانا ہو جائے گی، مضبوط ہو جائے گی، عام عوام کی بولنے کی عادت اور بڑھ جائے گی، اور یہاں پر کشمیریوں کا جو مسئلہ ہے وہ مزید دیگر قوموں تک بھی چلی جائے گی۔ اگر کسی کو یہ ڈر ہے، یہ صحیح ہے، اور کشمیر کے لوگ امن بھی چاہتے ہیں، اختیار بھی چاہتے ہیں۔ وہ ایک طرف ہندوستان کی طرف سے آئینی لحاظ سے بھی اور انسانی حقوق کے لحاظ سے بھی وہاں پر ظلم جبر کے شکار ہے، دوسری طرف یہاں پر بھی جب بھی کشمیری کوشش کرتے ہیں کہ ایک انجینئرڈ نہیں بلکہ ریئل عوام کی طرف سے ایک آواز اٹھی جائے، تو یہاں پر بھی ان کے لیے مشکلات تو ہوتے ہیں۔ سر منظور پشتین کیا سمجھتا ہے کہ 74 سال ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے کسی قوم کی آزادی کے لیے، جبکہ پاکستان کو کشمیر نے اپنا وکیل بنایا ہوا ہے اس انداز میں، اور آج 74 سال ہو چکے ہیں لیکن کشمیریوں کو ان کا حق نہیں مل رہا۔ وہاں سے انڈیا کی طرف سے گولہ باری کی جاتی ہے تب بھی کشمیری مرتا ہے، پاکستان کی طرف سے کی جاتی ہے تب بھی کشمیری مرتا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہاں پہ غلطی رہ گئی ہے کشمیریوں سے کہ وہ اپنی آزادی نہیں لے سکے اور اپنا حق نہیں لے سکے 74 سالوں سے؟ کہیں پہ تو فالٹ ہے اس
مطلب یہ جو گاڑی آگے لے کے جا رہی ہے نہیں جا رہی ہے آگے، تو کہیں پر تو فالٹ ہے، کسی پرزے میں فالٹ آ رہی ہے۔ آپ نے خود بتایا وکالت کون کرتا ہے؟ پاکستان۔ اس پوائنٹ پہ بھی بات ہونی چاہیے، ریسرچ ہونی چاہیے کہ اس کا کتنے فوائد ہیں اور ان سے کتنے فوائد ملے ہیں۔ اور دوسری بات، خود میں بہت ہی معذرت کے ساتھ کہوں گا، یہ صرف کشمیریوں کا نہیں، اس خطے میں رہنے والے تمام محکوم قوموں کی ناکامیوں کا ایک بڑا سبب بنا ہے کہ وہ بٹ جاتے ہیں، تقسیم ہو جاتے ہیں۔ جو دشمن ان پر وار کرنے کے لیے آتا ہے وہ یونائٹڈ ہوتا ہے، مگر ہم مقابلے کے لیے اکیلے جاتے ہیں۔ کشمیریوں کی طرف سے بھی اتنے سارے فرنٹ، اتنے سارے مطلب فرنٹ کھولے گئے ہیں، مختلف گروپس ہیں، اور یہ صرف کشمیریوں کی نہیں، میں نے پہلے بتایا یہاں پر محکوم قوموں کی یہ سب سے بڑی کمزوری رہی ہے کہ وہ تقسیم ہے خود۔ ان کے جغرافیائی لحاظ سے ہٹ کر اور بھی کافی سارے تقسیم ہیں، جن میں یہ جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں، حکمران ہوتے ہیں، ان کا بھی بڑا ہاتھ ہوتا ہے، اور یہ تقسیم کر کے ہی کہتے ہیں۔ ہم پشتوں میں اکثر جو اپنے مجالس میں کہتے ہیں کہ ایک سیب ہے، بڑا ہوتا ہے، کوئی بھی ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتا ہے، چھوٹے ٹکڑے بناتے ہیں، اور پھر ان ٹکڑوں کو اور منہ میں چبا کر ٹکڑے بنائے جائے تب نگل جاتے ہیں۔ ہمیں ان محکوم قوموں کو بھی ایسا ہی نگل لیتے ہیں لوگ۔ تو کشمیریوں نے کافی سٹرگل کیا ہے، میں تو کبھی بھی ان پر تنقید بھی نہیں کروں گا، کیونکہ وہ اب غم میں ہے، وہ انتہائی مطلب ایسے حالت میں پہنچ چکے ہیں کہ مزید وہ خود حیران ہے کہ مطلب آگے کتنا سفر ہے اور کیا ہے۔ ایسے حالت میں میں ان کے لیے سچو نہیں بنوں گا کہ ان کی کیا غلطیاں ہیں کیا نہیں، بلکہ ہمیشہ کہیں گے کہ وہ مشکل میں ہیں، ساتھ دی جائے ان کی۔ میں چاہتا ہوں کشمیر کے ایشو کو، مسئلے کو مزید بھی جان سکو، اور دیگر محکوم قوموں کے دوروں پر وہاں پر بھی وہ بات کر سکو۔ شاید کشمیر کے حوالے سے ہماری علم کم ہو اور کشمیریوں کا اس کے حوالے سے علم زیادہ ہو، مگر ہماری سوچ ان کے لیے ہمیشہ مثبت ہی رہے گی۔ منظور صاحب، آخری سوال آپ سے کروں گا، اور جو کشمیر سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے، یہ میرا تھا کہ جب بھی میں آپ سے ملوں گا تو یہ کوسچن لازمی کروں گا۔ ایک کلپ ہے آصف غفور صاحب کا، وہ کافی زیادہ وائرل ہوتا ہے، ہر ایک کے سٹیٹس پہ ہم دیکھتے ہیں، اس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ فوج سے کس بدلے کی بات کرتے ہو؟ اگر مجھے آرمی چیف نے یہ بات نہ کی ہوتی کہ آپ لوگوں کو پیار سے ڈیل کرنا ہے تو آپ کو لٹانا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ بہت زیادہ کلپ وائرل ہوتا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ایک تو ہم کو مٹھانا یا ہٹانا مشکل بات نہیں تھی، یہ شاید ان کی بھول ہے۔ پشتون ایک بہت ہی مطلب کافی عرصے سے اس اپنے سرزمین پر آباد ایک قوم ہے، آج کی بات نہیں ہے، سینکڑوں سالوں سے اس کے اندر تحریکیں پیدا ہوتی ہے اور آگے چلتی ہے۔ یہ تحریکوں کے حوالے سے کبھی بھی بانجھ نہیں ہوئی ہے، تو وہ ہمیں ہٹا دیتے تو اور تحریک اٹھتے، پشتونوں کی تحریک کو شاید وہ نہ رکھ سکے۔ اور بدلے کس چیز کی بدلے؟ ہم نے انصاف مانگا، اس نے اس کو بدلا کہا۔ یہاں پر وہ کہتے ہیں وہ اس ملک کے فوج ہے، وہ اس ملک کے ساتھ ایسے ان کے شہریوں کے ساتھ ایسے ٹرمینالوجیز میں بات کرتے ہیں جو دشمن کے ساتھ ہوتی ہے۔ 70,000 ہمارے انسان شہید ہو چکے، اس سے زیادہ 70,000 ان جرنیل کے مرغی کو کوئی مار دے، مرغیوں کو، وہ بھی معاف نہیں کریں گے۔ ہم انصاف مانگ رہے ہیں، کیا اس ملک کی عدالت ہے اس کے لیے بنے ہیں کہ صرف حاکم طبقے کی خدمت کریں گے، یا ہم محکوموں کو، مظلوموں کو انصاف بھی دیں گے؟ وہ پھر صاحب بتا دے، یہاں پر انصاف کوئی نہ مانگے، یہ انتقام ہے، یہ بدلہ ہے۔ ہمارے ہزاروں لوگ لاپتہ ہو چکے ہیں، کہاں چلے جائے؟ ان کی بات نہ کریں۔ وہاں پر روزانہ کی بنیاد پر ٹارگٹ کلنگ ہوتے ہیں، لوگ ذلیل ہوتے ہیں، خوار ہوتے ہیں، برباد زندگی گزار رہے ہیں۔ دنیا، اس جدید دنیا میں ہم ایسے زندگی گزار رہے ہیں جیسا کہ کسی نے پتھر کے زمانے میں بھی نہیں گزاری۔ اس حوالے سے ہم کہاں جائے؟ بات نہ کرے، وہ اس چیز کو انتقام کہتے ہیں، جو بھی وہ نام دیں گے، چاہے وہ انتقام بدلہ دیتے ہیں،
جو بھی وہ نام دیں گے، غداری کا نام دیتے ہیں، وہ ان کی مرضی ہے. ہم اپنی بات کریں گے اور ڈٹ کے کریں گے. باقی پی ٹی ایم کو ہینڈل کرنا یا اس کو ختم کرنے کی بات جو ہوتی ہے، تو کون سا حربہ چھڑا ہے انہوں نے؟ ہمارے دوستوں کو شہید کر دیا گیا، اسٹریٹ فارورڈ فائرنگ کیے گئے ہیں، جیلوں میں بند کر دیا ہے. ابھی بھی ہمارے دوست جیلوں میں ہیں اور ایف آئی آرز کرتے ہیں، راستے بند کرتے ہیں. کشمیر جا رہے تھے تو انہوں نے نہیں چھوڑا، تو پیچھے تو یہی سوچ کر فرماتی جو وہ بتا رہے ہیں، یہ آصف غفور جیسی سوچ. تو وہ تو اپنا کر رہے ہیں. کون سی حربہ انہوں نے چھوڑا ہے؟ وہ اپنی طرف سے کر رہے ہیں کوشش. وہ ابھی بھی غیر انسانی اور غیر آئینی رویوں پر بزد ہے، اور ہم انسانیت اور آئینی حقوق کی ضد کر رہے ہیں. ناظرین، یہ تھے منظور پشتین صاحب. کشمیر کے جو سوالات تھے گزشتہ دنوں جو واقعہ ہوا وہ ان کے سامنے رکھا اور انہوں نے بہترین طریقے سے ان کے جوابات دیے. آپ کو یہ جواب کیسے لگے اور آپ کا اس پر کیا کہنا ہے؟ اپنا کمنٹ ضرور دیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.